ہماری صحتیں اس پہ رکھتی ہیں. اور جو کچھ متوکل ہیں کہتے ہیں اپنی دنیا تو بہت ہے، بس ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ نظام چلتا ہے نیچے نہ آ جائے، تو بیچارے خوف سے، فقر کے خوف سے دوڑتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جیسے تمام چیزوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، اس کو اللہ نے بنایا، اس میں کوئی کسی کا مدد نہیں، تو کہتا بھی نہیں ہے سورج اللہ نے بنایا لیکن اس میں اس اخلاق کا بھی کوئی ہے. اس طرح ان چیزوں کو بنانے میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اسی طرح حالات کے خالق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر قسم کے حالات خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی مخلوق کا کوئی لینا دینا ہے. درخت سے ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں گرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا جس کا حکم ہے کہ یار بچے جان لے ساری مخلوق مل جائے تجھے کوئی نفع دینا چاہے تو ذرا بھی نفع نہیں دے سکتا سوائے اس کے دل میں پتہ نہیں، اور ساری مخلوق مل جائے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کہ کچھ آج سوائے اس کے دل میں دل نہیں. میرے بھائی دوستوں، حالات کے خالق تو اللہ تعالیٰ. ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پہ حالات لائے اور ہم حالات کو بنانے کے چکر میں لگے اور ساری زندگی سے بھی گزر گئی. زندگی تو آخرت بنانے کے لیے تھی اور ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا. ہر حال میں پھر اللہ راضی ہو جائے. اور ایک دھوکہ یہ زبردست لگا کہ کچھ حالات کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا، کچھ حالات کو ناکامی سمجھ لیا. فراقی کو کامیابی سمجھ لیا، فقر کو ناکامی سمجھ لیا، صحت کو کامیابی سمجھ لیا، بیماری کو ناکامی سمجھ لیا، خوشی کو کامیابی سمجھ لیا، غم کو ناکامی سمجھ لیا، عزت کو کامیابی اور ذلت کو ناکامی سمجھ لیا، اور زندگی کو کامیابی اور موت کو ناکامی سمجھ لیا. بہت بڑا دھوکہ لگا. اور اس وجہ سے ہم کامیابی کی تلاش میں ان حالات کو جو ہے اس میں زندگی نبھاتے. حالانکہ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں حضور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، پھر دوسرا چاند دیکھتے تھے، پھر تیسرا چاند دیکھتے تھے. حضور کے گھروں میں سے کسی گھر میں کیوں نہ نہیں جاتا تھا. ہم سب دیکھیں گے اپنے پورے لاکھ کو دیکھیں، پورے پاکستان کو دیکھیں، کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ 3 چاند دیکھیں اور اسے گھر کیوں نہ جاتا. تو اتنی زبردست تنگی کا حال ہے. فراقی تو دور سواری پیدا نہیں پڑا، لیکن ان سے زیادہ کامیاب کون ہے کہ ایک تو اپنے اس بات کو دعوت دینے کے ٹھیک ہے ہم فراقی کامیابی نہیں اور فقر ناکامی نہیں، اور اس کا برعکس بھی ایسے کامیابی ناکامی تو اللہ کے حکم پورا کرنا ہے. جو جس حال میں اللہ کو راضی کر رہے اس حال میں کامیاب ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، جیل کوئی عزت کا حال نہیں ہے، جیل میں ہے لیکن وہ جیل میں بھی کامیاب ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہے کہ جس کی کوئی تیار نہیں، کتنے سال اس بیماری میں گزارتے ہیں، وہ بیماری میں بھی کامیاب ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان حالات کو کامیابی ناکامی نہ سمجھیں، بلکہ اس بات کو سمجھیں کہ حالات بھیجنے والے اللہ کے ساتھ ہیں اور یہ حالات اللہ کے چاہنے سے ہی تبدیل ہوں گے جب اللہ چاہیے. اور یہ حالات کو اتفاقاً نہیں آتے، اتفاقاً آ گئے، اتفاقاً میں امیر ہو گیا، اتفاقاً میں غریب ہو گیا، اتفاقاً میں نے وہ چیز کھا لی اس لیے میں بیمار ہو گیا. جب اللہ نے چاہا مجھ پہ فراخی آئے گی، جب اللہ نے چاہا مجھ پہ تنگی آئے گی، جب اللہ چاہے کہ میں صحت مند رہوں گا، جب اللہ چاہے کہ بیماری آئے گی. اور یہ حالات، ان حالات کے پیچھے اللہ کی زبردست حکمتیں ہوتی ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا، ایسے لوگ ان حالات کو بھیجنے کے پیچھے اللہ کی زبردست حکمتیں ہوتی ہیں. ان حالات کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، ترقی بھی کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اس وقت ستر بھول جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے صحت عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس بیماری سے اللہ تجھے بخش دے. اب ایک طرف بیماری کے ساتھ بخشش ہے، دوسری طرف صحت کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا ہے. تو انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری صحت کی دعا تو نہ کریں لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ میرے ستر میں سے میری حفاظت کریں. بعد میں بہت اچھے بات ایک صحابی جنہوں تعالیٰ کو دوسرے صحابی کو بتا رہے ہیں، صحابی کو بتا رہے تھے کہ فلاں عورت دیکھو انہوں نے حضور اکرم سے دعا کے لیے کہا اور پھر انہوں نے اپنی سطر کی دعا کی. اس کے مرگی کے دورے تو ان کو پڑھتے رہے لیکن سطر نہیں. میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہم ہر حال کو اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھیں، ہر حال کو اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھیں. کاروباری لوگ نا وہ کہتے ہیں اپرچونٹی مل گئی، کمائی کا ایک موقع مل گیا، زبردست کمائی کا موقع ہے. تو ہر پل میں ہر حال جو ہمارے پر آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک موقع آ رہا ہے آخرت پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، سے بعد میں آگے بڑھنے کے لیے. ایمان کا امتحان آ جاتے ہیں. الحمدللہ تبلیغ میں چلنے والے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو دعوت دیتے دیتے اللہ حال بھیجتے ہیں کہ اچھا اس حال میں اپنے ایمان کی مشق کرو. اس لیے آتے ہیں مشق کی دعوت دے رہے. جب ہم اپنے دل کو نشانہ بنائیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے، اللہ سے ہونے کی بات کریں گے، اللہ کی محبت کی باتیں کریں گے، اللہ کی مدد کی باتیں کریں گے، جب حال آئے گا تو ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ نے حال مجھ پہ میرے لیے بھیجا، میرے فائدے کے لیے بھیجا. پھر اس حال میں اللہ کی منشا کو دیکھیں گے، اس منشا کو پورا کریں گے، ہر حال میں ہم کامیاب. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بس دنیا کے دھوکے سے ہم نکل 100 سال کسی کو لگ نہیں سکتا. 24 گھنٹے دن رات محنت کریں، اپنے مقدر میں ایک دانے کا اضافہ نہیں کر سکتے. 100 سال دوڑتے دوڑتے اپنا مقدر ہی حاصل کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی جو ہے میری جتنی بھی رہتی وہ ساری مقدر کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزار دوں یا آخرت کی دوڑ میں لگا دوں. ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کہاں پہ انویسٹ کرنا. کوئی اپنا مال جو ہے ایسی جگہ انویسٹ نہیں کرتا یا اپنی صحیح تھے جہاں پہ نفع کم ہو. نقصان کی جگہ تو سوال پہ دیتا نفع کچھ زیادہ نفع میں لگا. اب ہم سوچیں کہ ہم اپنی جان مال وقت دنیا میں لگائیں گے تو زیادہ نفع ہے یا آخرت میں لگائیں گے زیادہ. دنیا میں مقدر کے علاوہ کچھ نہیں ملنا، جو نکال گیا وہ ملنا ہی ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ ملنا ہے اور نہ اس میں سے کچھ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. اور آخرت میں لگا دیں گے تو ایک سبحان اللہ سے آخرت کا درجہ بدل جائے گا. ایک سبحان اللہ آخرت کو تبدیل کر دیں گے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں تو عام طور پر 2 قسم کے حالات ہوتے ہیں. انسان نے کوشش کی، دنیا کی دوڑ لگانی شروع کی، اوپر فیصلہ فراقی کا تھا. فراقی اس لیے نہیں ملی کہ میں عقل مند زیادہ تھا یا میں نے زور بنا لگا دیا. اوپر فیصلہ ہوا تھا فراقی کا، میں نے زور لگایا، اوپر سے فراقی کا فیصلہ تھا، فراقی ہونی شروع ہو گئی. فراقی ہونی شروع ہوئی تو مقدر تو نہیں بدلتا، مشقت بڑھ جاتی. 1 دکان سے 2 دکان، 2 سے 100 دکانیں، کھانا 2 روٹیاں اور سنبھالنی 100 دکانیں. ایک بندہ جو کھوکھے پہ بیٹھ کر زندگی گزار دیتا ہے، ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی. ایک بیچارہ 100 دکانیں، لوگ کہتے ہیں اس کی 100 دکانیں. 100 دکانیں نہ تو دنیا میں مقدر بنائے گی اور نہ قبر میں ساتھ جائے گی. تو مشقت بڑھ گئی، مقدر نہیں بڑھا. اور اگر دوسرے اس کے برعکس ہو کہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہو کہ برا اس کو دینا ہے، انسان زور لگاتا رہتا ہے دنیا میں، اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں کہ فراقی نہیں رہی. اللہ کی حکمتیں ہیں. اب اس انسان کے اندر مایوسی بڑھنی شروع ہوتی ہے، پریشان ہونا شروع ہوتا ہے. میرا بھائی محنت کر رہا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میں وہی کو نہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دنیا کی دوڑ کا اصل، دنیا کی دوڑ میں انسان کو مشقت اور مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. باقی تو مقدر نہیں ملتا، وہ تو لکھا ہوتا ہے. اور آخرت کی دوڑ میں انسان کو اللہ ملتا ہے. اب سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی دوڑ میں زندگی گزارنی ہے، دنیا کے دھوکے میں زندگی گزارنی ہے، جب آخرت کے شوق میں. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آخرت کے تذکرے، جس کا تذکرہ ہوتا ہے چیز کا، اس کے لیے زندگی نے کھانا سنا. ہم کہتے ہیں آس پاس دیکھتے ہیں ڈگریوں کے تذکرے ہیں، غریب میں دیکھتا تھا آس پاس میں، وہ غریب وہ مشکل اتنے دن تھا، اس سے 30 دن وہ مشکل گزرے. اس میں سے بھی وہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو جو ان کی صداقت نہ پڑھے اچھے سے اچھے اسکول، جو ان کی صداقت تھا زندہ اسکول میں داخل کرنا. کس خیال سے؟ کیونکہ یہ بڑی ڈگری لے گا تو بڑی کامیابی سے کرے گا. آج سب لوگوں کے چاروں طرف ڈگریوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن پریشانیاں کم نہیں بڑھ گئی. میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہم جس دھوکے میں پڑے کہ حال آ جائے گا خدا نہ خواستہ تو مال سے مسئلے کو حل کر لیں گے. اگر زندگی میں مسئلہ آ گیا تو مال سے مسئلے کو حل کریں گے. میرے بھائی بزرگ دوستوں، حال میں مال کام نہیں آتا، حال میں ایمان کام کرتا ہے. حال میں مال کام نہیں آتا، زندگی ہم نے مال بنانے میں لگا دی. میرا ایک دوست تھا، میرا ساتھی تھا، بہت بڑی مل کا مالک تھا، 35 سال عمر تھی، بیمار ہو گیا. باپ نے انگلینڈ سے جہاز منگوایا، اس کو لگے انگلینڈ کے کروڑوں روپے. آج سے میں بات کروں 27 سال پرانی بات کروں، 35 سال اس کی تو نہیں بچ سکتا. وہ تو روتا بیٹا ماں باپ کا، سب کچھ لگانے کو تیار تھے، مال نہیں بچا سکتے. تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، حالات انسان کو ایمان تقویت دیتے ہیں. جو حال آیا وہ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ مجھے 70 موجودہ محبت کرتے ہیں. اللہ نے کوئی حال مجھ پہ اتفاق نہیں دیا. اس حال کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں اور اللہ کی حکمتوں سے میں راضی ہوں گا تو دنیا میں سکھ شہر نہیں گزاروں. اللہ نے بھیجا اچھا ہی بھیجا، اس میں ہی خیر ہے. اور جو اللہ کے ساتھ حال میں راضی رہے گا اللہ اس سے راضی رہے گا. میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہم زندگی میں شکر کرنا سیکھیں. ماں باپ اپنے بچوں کی اتنی تفصیلی پلاننگ نہیں کرتے. صبح بچے کے لیے ٹکٹ بنا دیا، اسکول جا رہے ہیں، وہ بھی کبھی بھول جاتے ہیں گھر کھولے میرا بچہ. جتنی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پلاننگ کرتے ہیں، ایک ایک بندے کی کہ کھائے گا کیا، جائے گا کہاں، ادھر کیا ملے گا، ساری اتنی زبردست پلاننگ اللہ کا اتنا زبردست انتظام چلاتے ہیں. پھر ہم اللہ کو چھوڑ کے دوڑے جاتے ہیں.
اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکہ ڈالا؟ میرے بھائی بزرگ دوستوں، اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہیں۔ زندگی سے شکوے ختم ہو چکے ہیں۔ کبھی ہم حال کا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کبھی کسی بندے کا شکوہ کرتے ہیں کہ بندے میں کیا۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، نہ حال کا شکوہ کریں نہ بندوں کا شکوہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر کریں۔ اللہ زندگی میں بھی خوشیاں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں خوشیاں باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی۔ جس کے اندر شکر کی کیفیت ہوتی ہے وہ خوشیوں میں ہوتا ہے، جس کے اندر پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، اس چیز کی کمی اس چیز کی کمی، وہ بیچارہ پریشان ہے۔ جن لوگ عالم تھے انہوں نے باتیں سنایا، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جیسے میری زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئی، میری زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئی، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں نے بس ابھی نئی گاڑی خریدی ہے اور لیکن جب خوشی کوئی نہیں، یا آپ نے کوئی اچھی بات کری ہے، دیکھا میں نے بھی خریدی نا، کوئی خوشی نہیں ملی مجھے۔ کہتے میں نے کہا کہ اچھا پیسے کرے آپ ابھی خرچ ہیں، کوئی اللہ کی نعمت دیکھے نا تو الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے تو میرا تعویذ، میں نے کہا نہیں آپ میرے پاس 10-15 دن بعد آئے، پہلے یہ مت کریں۔ کہتے وہ صاحب 10-15 دن میرے پاس آئے دوبارہ، اور کہتے ہیں کہ میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ تو کہنے لگے بات یہ ہے خوشیاں تو پہلے بھی تھیں، نعمتیں پہلے بھی تھیں، لیکن ہوا کیا کہ ان کا استحضار نہیں، اور جو کمیاں تھیں ان کا استحضار شیطان نے بہت بڑا کر دیا، تو پریشانیاں پریشان نکلا تھا اور خوشیاں تو اس کا احساس نہیں ہوتا، تو خوشیاں ختم ہوتی، نعمتوں کے احساس میں خوشیاں ختم۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، اللہ کی نعمتوں کا احساس بھی کریں، استحضار بھی کریں، اظہار بھی کریں۔ اللہ کی نعمتیں جو مجھ میں نا اس کا اظہار کرو، کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، پھر اللہ کے لیے جینے مرنے کے جذبے بنیں گے۔ پھر اللہ کے لیے ابھی آپ دنیا کے جتنے مرتے ہیں، خدا کے لیے جتنے مرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں خوشیاں کامیابیاں تب ہیں جب اس کی زندگی اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی چاہت پھر وہ اللہ ہے، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو یہ دعوت کی مدد اس لیے ہے کہ ہماری دوڑ بدل جائے، دنیا کی دوڑ سے نکل کر ہم آخرت کے شوق میں لگتے ہیں، آخرت کی دوڑ میں لگتے ہیں۔ اور میرے بھائی دوستوں، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے ایک بھی نہیں چھوڑا کہ ہر کوئی اپنے اپنے عقل لڑائے، اپنا اپنا راستہ بنائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں کامیابی کے لیے سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی اور فرمایا آیت کا فرمایا کہ نبی جی آپ مجھ سے کہہ دیجیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرتے ہو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کیا کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنی ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اور سب سے پہلے اس کی دعوت کرتے ہیں۔ جب دعوت دیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ کتنی بڑی چیز ہے، سنت زندگی کتنی بڑی چیز ہے، ابھی اس کو لانے کے شوق پیدا ہوگا، ہم اس کے لیے محنت کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے اور اپنا محبوب بنائیں۔ اور اسی مادی سبب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں کہ فلاں سبب، دنیا میں تو بات چلتی ہے فلاں ڈگری لے لو کامیاب، ہماری زندگی میں کتنی بچپن سے میں نے دیکھا آواز کرتے ہیں ڈاکٹر فائنل کامیاب، پھر میں ڈاکٹر سے ہو گئی جی بننے سے کامیاب، فلاں یونیورسٹی کی ڈگری مل تو کامیاب، نہ کاروبار کامیاب، بس زندگی گزر گئی سنتے سنتے، ہمیں تو ہر لائن کے اندر کامیاب بھی نہیں ناکام۔ تو کامیابی ناکامی کا وعدہ، انعام کا وعدہ کسی مادی سبب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی اور انعامات کے وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ، اور اس میں سب سے بڑا عمل نماز کرنا۔ اتنا بڑا عمل اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل پیش آتی ہے آنا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتا، اللہ کی سب سے محبوب بستی، جو عمل اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہی مجھے آپ کو دیا، کہ اس کے ذریعے اپنی مستیاں نکالنا، اس کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرانا، اس کے ذریعے اپنی خواہشیں پوری کرانا۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہم محنت کو سندے پہ کرنے والے بن جائیں تو ہم مادی اسباب کی مشقت سے بچ جائیں گے۔ آج ہم سب مادی اسباب کی مشقت کے عذاب میں مبتلا ہیں، نہ کسی کو دوڑ ہے، کوئی بھی بیماری کا ڈاکٹر کی دوڑ ہے، کوئی دوائیوں کی دوڑ ہے، چہرے کی دوڑ ہے، کوئی بیماری کی دوڑ ہے، مشقتوں میں پڑ گئے۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہم مسلح سے جی لگا دیں گے تو یہ جو مشقتیں پہ ساتھ دیں گے، یہ چونکہ بگڑے میں تو اسباب میں دوڑنے کا، اسباب سے کیا تو اسباب میں دوڑتے ہیں، تو نمازوں پہ زور لگائیں گے اور پھر نمازوں سے ہوتا نظر آئے گا تو پھر آہستہ آہستہ نمازوں سے لینے والے بنیں گے، تدریجاً ہوگا، ایک دن نہیں ہوگا۔ تو ہم نوافل کی کثرت کرنے والے ہیں اور نوافل کے ذریعے اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگنے والے ہیں، اور کس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ نماز پڑھنے کی تو اللہ دیں، تو نماز میں ساری زندگی بنے گی تو اس کا اندر نماز تو بننے آئے گی نہیں بھائی، اللہ تو دیکھتے ہیں میرا بندہ پڑھ رہا ہے، جیسے ہی پڑھ رہا ہے میری طرف متوجہ ہو گیا، میری طرف متوجہ ہو گیا، مجھ سے مانگ رہے، اللہ براہ راست مجھ سے کریں گے،
اللہ پر راست ہماری ضرورتیں پوری کریں گے، اسباب کی مشقت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. انشاءاللہ ارادہ کریں کہ زیادہ زور مسئلے پہ لگائیں گے اور جو مشقت کے مادی اسباب ہیں ان پر زور تھوڑا تھوڑا کم کریں گے، ایک دم کریں گے کیونکہ ایمان بھی ہمارے اتنے مضبوط ہیں، تھوڑا تھوڑا اس کو کم کرتے جائیں گے. پہلے 2 نفر پڑھتے ہیں، 4 نفر بھی پڑھتے گے، پہنچتے گے 4 8 10 20 100 200 پڑھیں گے. ہم مسئلے وقت پڑھتا جائے گا، مادی اسباب پر زور کھڑتا جائے. اور بھائی دوستوں، وہ رب جو مجھے آپ کو 70 سے محبت کرتا ہے، ساری ضرورتیں ہماری پوری کرتا ہے، ساری ضرورتیں ہماری اللہ ہی پوری کرتا ہے. مجھے لگتا ہے دوڑ باغ سے تو پانی کا کتاب نہیں بنتا، ہماری ضرورتیں اللہ نہیں کرتے ہیں. اس رب کو ہم راضی کرنے والے ہوں. اس رب کو راضی کرنے کے لیے اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس کا ایک جستجو اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں میرے اللہ. اس کے لیے علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنا، سائل کے لیے علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنا. اور یہ بہت ضروری ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا دل کا دورہ پڑے گا تو کہتے ہیں سب سے بہترین ڈاکٹر کو چلو. ابھی زندگی کا سوال ہے، ابھی نہ مال دیکھنا نہ چھوڑ دینا، اور سب سے بہترین ڈاکٹر اس پہ جا کر علاج کرانا ہے. اتنی تصویر ہوتا ہے میرے بھائی بزرگ دوستوں، اگر ہمارا تعلق علماء کے ساتھ نہیں ہے تو ہماری آخرت خطرے میں. کسی ایک عالم جس کے تقوی پر آپ بھروسہ ہو، اس سے پوچھ کے نہیں کرنا، عالم سے مفتی سے پوچھ اللہ کی ذات ان کے لیے سفر کرتا ہے، وہ جنت کے راستے میں پڑتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اور فضائل کے حلقوں کا اہتمام ہو. ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، پڑھے ہوئے کہاں سے پائیں گے، کہاں سے بھیجیں، ہمارے بچوں کے کیریئر بن جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے. میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہمارے بچوں کا مستقبل 30 سال بعد ہو رہے تھے، 20 سال بعد ہو رہے تھے، ہمارے بچوں کا مستقبل 100 سال بعد ہو رہے تھے. تب ہم بھی اور وہ بھی سب قبر میں ہوں گے. قبر جنت کا باغ بنی نہ بنی یہ مسئلہ ہے. 20 سال بعد بڑے ہو جائیں گے، شادی جی کھائیں گے کہاں سے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. اور اللہ کے ذمہ ہے، تھوڑا بہت اس کی لیلا کر لیں گے بچے انشاءاللہ. اصل مسئلہ ہے کہ میرے بچے کی قبر جنت کا باغ بن گئی کہ نہیں بن گئی. اس کو پر توجہ رکھ کے زندگی گزارو. اور اس کے گھر میں، جس گھر میں تعلیم کا عمل ہوگا، دعوت کا ماحول ہوگا، دعوت کے بعد ہوگا، وہاں پہ بچوں کو آخرت کے شوق ملیں گے، جنت کے شوق، جہنم کے خوف، قبر کا دھیان. جب یہ سامنے ہوگا تو دنیا کے دھوکے سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے. تو ان کے تذکرے فائدے کو اللہ کا دھیان اسی وجہ اس کے ذکر کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت ہو، تسبیحات ہیں، اس مدروشی استغفار اہتمام، تسبیح اسلام اور مسلم دعاؤں کا اہتمام کریں. میرے بھائی بزرگ دوستوں، جو دعائیں قبول ہو گئی وہ تو قبول ہو گئی، اور جو قبول نہ ہوئی آخرت میں اتنا بڑا ذخیرہ بن جائے گی کہ انسان تمنا کرے گا کہ دنیا میں میری دعا قبول نہ ہوئی. تو اس لیے دعاؤں کا ذخیرہ کریں، ہر وقت دعائیں کیا کریں. جب موقع ملے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کریں. جب چلتے پھرتے ہاتھ میں کھانستے گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں اللہ سے مانگے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ سے راضی نہیں. اب اللہ سے مانگنے والے چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگ، بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگ. چیزیں ہمارے لیے چھوٹی پڑ گئی، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوٹی پڑے گی. اور بھائی بزرگ دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق والے آخرت میں ان لوگوں کے برابر پہنچ جائیں گے جو روز روزہ رکھتے ہیں اور ہر رات قیام کرتے ہیں. ہر رات قیام کرنے والے اور روز کے برابر وہ پہنچ جائیں گے. تو اخلاق باتوں سے نہیں آتے، باتیں بھی ضروری ہیں تاکہ احساس ہوتے زندگی، لیکن کچھ بات ان کی مشق ہے. شیطان کی بھی ایک محنت ترتیب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت. شیطان کی محنت دوسرے کی کمی دیکھو، پھر اس کے بدگمانی، پھر اس کا غیبت، کینہ، بغض، فساد. اللہ کی چاہت سب کی خوبیاں دیکھو، سب کی خوبیاں دیکھو، لوگوں سے اچھا گمان کرو، لوگوں کے اچھے تذکرے کرو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تو ہمیں اس ترتیب سے اپنے آپ کو شیطان کے حملے سے بچانا ہے. کمی نظر آئے دوسرے کی تو استغفار کر لیں. لوگوں کی خوبیاں دیکھنے، کمی دیکھنے کی محنت نہیں، شیطان کو دکھاتا ہے. خوبی دیکھنے کی محنت ہے، تو ہم لوگوں کی خوبیاں دیکھنے والے بن اپنے اندر مشق کر کے اپنی تربیت کریں کہ ہمیں لوگوں میں خوبیاں نظر آنی شروع. اللہ کے بندے اللہ نے ہر بندے میں خوبی بھی رکھی ہے، ہمیں بھی اس کے درمیان. اور کمیاں اپنی دیکھنے کے لیے کافی ہے. قیامت والے دن سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں بندے میں یہ کمی تھی، اس کا کیا علاج کر کے. یہ سوال کیجیے گا کہ تمہارے اندر یہ تھی جو خوبی کمیاں تھی، اس کا کیا علاج کیا. تو میں اپنی کمیوں کا مخالف ہوں، دوسروں کی دعوت دے دوں، لیکن میں اپنی کمیوں کا مخالف ہوں، ان کا علاج کرتے ہیں، ان پہ محنت کرتا ہوں، ان کی بھی کرتا ہوں. جس کے سامنے اپنی کمیاں ہوں گی اسے دوسروں کو بھی انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گی. تو لوگوں سے گمان کر کرنا،
جو بدگمانی کرے گا قیامت والے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا ہاں، اور اسے کہا جائے گا کہ اس جو بدگمانی کی اس کا ثبوت پیش کر۔ گمان تو گمان کو تو ثبوت تو اس کو بھی نہیں ہے میرے بھائی بزرگ دوستوں، بدگمانی سے اچھے گمان پر اجر ہے، برے گمان پہ جواب نہیں ہے، اچھا گمان کریں۔ اس بات کا احساس کریں میرے بھائی بزرگ دوستوں کہ ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، شیطانی وسوسے ہر وقت ہمارے اندر شیطان ڈال رہے ہیں، تو ان کا احساس کر کے اس کے لیے محنت کریں، اس سے مقابلہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ شیطان نے کسی کمی دکھائی تو دے گی، پھر اس کے تذکرے شروع کر دی، پھر وہ پکی ہوگی، پھر بدگمانی کر دی، پھر مصیبت میں پڑ گیا، اس کو نقصان نہیں کو ہمارا کل برباد ہو گیا۔ زورے کو سے فرمایا حدیث کا مطلب کیا بچے اگر تو ایسا کر سکے کہ تیری صبح شام ایسے ہو تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ پہنچنا ہو تو ایسا ہی کرنا، کیونکہ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت عمل کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو دل میں کینہ کیسے صاف ہوگا؟ اگر دوسرے کمیاں دیکھیں گے تو پھر تو کینہ بڑھتا رہے گا، اور خوبیاں دیکھیں گے اور اچھا گمان کریں گے تو کینہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی شیطان کبھی دکھائی دینا تو اس کے لیے دعا کریں، کسی نے کمی ہو تو اس کا حق ہی ہے تو اس پہ غصہ نہیں کیجیے بلکہ اس کا غم کھایا جائے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ خدا نخواستہ ہمارے کسی چیز کو پتہ لگے اس کو کینسر ہو گیا تو ہم لڑتے نہیں جا کے کیوں ہو گیا کینسر، بلکہ اس کی دعا کرتے ہیں ہوتے ہیں۔ تو کسی کے اندر کوئی برائی آ گئی تو اس کے لیے رونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے میرے بھائی کی پھر کوئی دور تھا بھائی جو بھی نیکی کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، نیکی کریں گے اخلاص تصحیح نیت مرتے دم تک تصحیح کرتے رہنا۔ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ اخلاص پیدا ہو گیا تو رہے گا۔ شیطان کی 24 گھنٹے کی محنت کہ انسان میں ریا پیدا کرے، انسان کے اندر اخلاص کا کو بگاڑ دے، تو ہم مرتے دم تک اخلاص کی محنت کرتے رہیں گے، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا دھیان نیت بھی کرتے رہیں گے، اس کا دھیان بھی رکھیں گے۔ ہر عمل کی آخر میں اپنی نیت کو ناقص قرار دیں گے، اللہ جس اخلاص سے کرنا چاہیے نہیں کر پایا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے اور اخلاص کی حقیقت نصیب فرما دیجیے۔ میرے بھائی دوستوں، یہ دعوت کی محنت جو ہے نا، یہ اللہ نے مجھے آپ میں کتنی مدد دی۔ آج لاہور میں اعلان ہو گیا نا کہ وہ 10 لاکھ روپے مہینے کے اندر کی نوکری نکلی ہے، اچھا چلو تھوڑا بڑھا لیں 50 لاکھ کی، تو سب لوگ اس نوکری کے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کوشش کریں گے مجھے نوکری مل جائے، کیوں قیمت سامنے 50 لاکھ روپے مہینہ ملے گا، 50 لاکھ روپے مہینہ نظر آتا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، ساری دنیا کی ساری نوکریاں کاروبار کام شغل سب انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کے کام کی خواہ کے برابر، تو یہ کام مجھے آپ کو مل گیا پھر مانگے، ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ آج ہم ادھر بیٹھے نا، اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ نے چاہت ہمیں بٹھا دیا، اللہ نے چاہ ہمیں دلتا، اب اس کی قدر کر لیں، اس پہ اللہ کا شکر کر لیں، شکر کریں گے اللہ نعمت بڑھا دیں گے، اللہ اور آگے قبولیت بنا لیں گے۔ اللہ کام دینے کے لیے میرے آپ کے کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن جو شوق سے کرے گا اللہ اس سے کام اور لے دے، اسے قبولیت میں آگے بڑھا دے گا۔ تو قبولیت کا طریقہ ایک تو شکر کرنا، شوق سے کرنا، پھر چھوٹا بن کے کرنا، جو کرنے لگتا ہے پھر اس ڈانس کے اندر بڑائی ڈالنے کی کوشش کرنا، تو شوق سے بھی کرے اور چھوٹا بن کے کرے۔ اور میرے بھائی کے دوستوں کی محنت کی شکر ادا کا ایک طریقہ کہ تقاضوں پر لگ پایا کرتا ہے، جو تقاضے ہمارے پاس آتے ہیں نا، لوگ ساتھی لیے مرکز کی طرف سے آگے یہ لاتے تو لوگ ہیں، پھر بیچتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیچتے کیوں بیچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بتا چکی میری اب نہیں، اللہ اس لیے بیچتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ترقی کر لیں اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نا، تو جو درمان سے محبت کرتا ہے ہم سے وہ تو ہمیں بہت آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان سب سے بڑی جنت میں، اللہ کا بڑی جنتوں کبھی نہیں ہے، چھوٹی جنت میں اللہ نہیں بھیجا جاتے، اللہ سب سے بڑی جنتوں میں اللہ تقاضے بھیجتے ہیں، چلو یہ تقاضے کو اور آگے ترقی ہوئی، شیطانی بس میں آ کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، اول تم تقاضوں پہ لگ پائیں گے، خدا نہ مستقل نہ کر سکے تو استغفار تو کرے گا، تقاضے یہ بتائیے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو ان کی قدر کرتا ہے اللہ ان کو مہمان بھیجتے رہتے ہیں، اللہ فصل کی ناقدی ہو پھر اللہ مہمان بھیجے چھوڑ دیتے ہیں، پھر باقی زندگی دنیا کے درخوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ باقی آج لوگ کتنے لوگ ہیں ساری دنیا میں اور بہت محنت کریں، اللہ نے آپ لوگوں کو چکے دکھا دی، شکر کریں گے انشاءاللہ۔